اعلی حضرت نے فرمایا کہ عالم اہل سنت سے بفرض باطل اگر کوئی لغزش ہو جائے تو اس کا اخفاء واجب ہے، اس کو چھپانا واجب ہے کہ اس کی تقریر سے، اس کی تحریر سے جو فائدہ ہوتا تھا وہ نہیں ہوگا، لوگ اس سے بدظن ہوں گے۔ اور یہی طریقہ رہا اعلی حضرت کی اولادوں کا۔ جب سن 40 سے 50 کے درمیان 10 سال علماء اہل سنت کے دو گروہ ہو گئے ایک مسئلے میں، اس وقت ان حضرات کی مخالفت کی جاتی تھی، تو بمبئی سے مریدین نے خط لکھا حضور مفتی اعظم کو کہ فلاں صاحب آتے ہیں اور آپ لوگوں کے خلاف ایسا ایسا بولتے ہیں، آپ حکم فرمائے تو ہم ان کا بمبئی آنا بند کرا دیں۔ تو معلوم ہے یہاں سے کیا خط گیا؟ یہاں سے یہ گیا کہ جو کام وہ تنہا کر رہے ہیں وہ 10 مناظر مل کے نہیں کر سکتے، ہرگز ایسا نہ کیا جائے۔ یہ ہے مسلک اعلی حضرت، یہ ہے اعلی حضرت کا طریقہ۔ اور ہم حضور مفتی اعظم کے غلام ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہیں۔ ہماری بھی کوشش یہی ہونا چاہیے کہ ہم ان کے نشان قدم پر چلیں۔ یہ جو آج سوشل میڈیا پر کہیں سے کوئی مسئلہ آیا اور اس کو چلانا شروع کر دیا، بے تحقیق وہ خوب سمجھ لیں کہ وہ جس کے خلاف کر رہے ہیں اس کے حق میں گرفتار ہو رہے ہیں، اور میدان محشر میں اس کے بدلے انہیں اپنی نیکیاں دینی ہوں گی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و متاع نہ ہو۔ فرمایا مفلس وہ ہے جو محشر میں اس حال میں آئے کہ نمازیں تو اس نے خوب پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، زکوٰۃ ادا کی ہے، حج کیا ہے، یعنی حقوق اللہ تو اس نے ادا کیے ہیں، مگر حقوق العباد میں اس کا حال یہ ہے کسی کو گالی دی ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کو کچھ ایذا دی ہے۔ تو حقدار اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے، اللہ رب العزت اپنا حق چاہے حساب لے چاہے معاف فرمائے، اور ارحم الراحمین معاف فرما دینے والا ہے۔ مگر بندوں کے حقوق میں اس نے یہ معاملہ فرمایا ہے کہ جس کا حق آتا ہوگا وہی معاف کرے گا تو معاف ہوگا۔ وہاں کیا معاف کرے گا؟ اپنے ماں باپ نہیں چھوڑیں گے، ان کا بھی حق اگر اولاد پر آ رہا ہوگا تو اولاد سے مار کر کے اس کو جھڑک کر کے اپنا حق وصولیں گے، یعنی اپنے حقوق کے بدلے اس کی نیکیاں لیں گے، اور جب انہیں ان کا حق مل جائے گا، اس کی نیکیاں مل جائیں گی تو تمنا کریں گے۔ وہی ماں باپ جو دنیا میں حرام و حلال کا میں تمیز نہیں کرتے کہ زیادہ سے زیادہ مال میں اپنے اولاد کے لیے چھوڑ کے چلا جاؤں، وہاں وہ تمنا کریں گے کہ ہمیں ہمارا حق اس پر اور زیادہ آ رہا ہوتا۔ اللہ اکبر، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ تو حقداروں کو ان کے حقوق کے بدلے اس کی نیکیاں دی جائیں گی، یہاں تک کہ حق باقی رہے گا اور نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اب حقداروں کے گناہ اس کے سر لادے جائیں گے، اللہ اکبر، اور آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ کیسی مفلسی ہے! اللہ تعالی ہم سب کو محشر کی مفلسی سے بچائے۔ تو جتنے یہ ٹولے والے پھر رہے ہیں وہ سمجھ لیں، ایک تو مشکل کیا ہے آج کل کے مریدوں کی اور آج کل کے پیروں کی، اکثر اللہ ماشاءاللہ مرید ہو گئے، اب جنت پکی ہے، اپنا نماز روزہ سب پیر صاحب کے ذمہ ہے، سب وہی جانے، حقوق اللہ بھی وہی جانے اور حقوق العباد بھی وہ جانے۔ پیر تو فلاح دارین کا ذریعہ ہوتا ہے، مرید ذرا سا ہٹے تو اس کو راہ پر لاتا ہے۔ اور دیکھو آپ جولا میں بڑے بڑے پیر، ان کی کیسی کیسی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں، اور نظیر پکڑتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب نے ایسا کیا، ہمارے پیر صاحب نے ایسا کیا، اور ہم الحمدللہ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں پوری دنیا میں کہیں چلے جائیں۔ اور یہ اعجاز ہے مفتی اعظم کے مریضوں کا کہ جہاں نظر آتے ہیں بالکل الگ نظر آتے ہیں، کہ ہاں دور سے دکھتا ہے کہ یہ مفتی اعظم کا غلام ہے۔ بے شک ایسا ہی ہونا چاہیے، ان کے راستے پر چلیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے۔